الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد قابل قدر عزیز ساتھیوں، ہمارا تفسیر کا جو سلسلہ چل رہا تھا اس میں سورہ فاتحہ کی ابتدا تھی، یعنی شروعات تھی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے شروع میں اللہ کے بندوں کو، ایمان والوں کو اپنی تعریف کرنا سکھایا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی تعریف کن الفاظ میں کریں، کن صفات کے ساتھ، کن عادات کے ساتھ کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تعریف سکھلائی اور فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا، چاہے عالم انسان ہو، تمام عالموں کا، چاہے عالم انسان ہو، عالم جنات ہو، عالم ملائکہ ہو، عالم نباتات، جمادات، جتنے بھی جو عالم ہمیں نظر آ رہے ہیں اور جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں، ان تمام عالم کے اللہ تبارک و تعالی پالنے والے ہیں اور پرورش کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی رحمان ہے اور رحیم ہے۔ رحمان کا مطلب یہ ہے کہ جس کی رحمت تمام لوگوں کو شامل ہو، جو سب پر مہربان ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ لفظ دنیا کے لیے استعمال کیا، یعنی رحمان الدنیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے اس لفظ کا استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں تمام کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت شامل ہے۔ اسی رحمت اور محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اپنے کسی بھی بندے کو بیکار اور لاچار نہیں چھوڑتے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پر مہمان تھا اور ہم دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے کہ اسی دوران ایک کوا آتا ہے اور اس دسترخوان سے ایک روٹی اٹھا کر لے جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کوے کے پیچھے پیچھے چلا۔ امام رازی رحمہ اللہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب مفاتیح الغیب کے اندر لکھا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کوے کے پیچھے پیچھے چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کوا پہاڑوں کے درمیان گیا اور اس پہاڑوں کے درمیان ایک شخص بیڑیوں کے اندر جکڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پیر اور اس کا بدن پورا بیڑیوں کے اندر، زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا تھا۔ وہ کوا اس روٹی کو لے جا کر اس جکڑے ہوئے آدمی کے منہ میں رکھتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا اور رحمت کا تقاضا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر اپنے کسی بھی بندے کو بے یار اور مددگار نہیں سناتے، اور اپنی محبت اور رحمت، اس کی محبت اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کسی کو بھوکا بھی نہیں سلاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے سمجھایا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عامر رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے قصہ بتایا کہ اللہ کے رسول، میں جنگل سے گزر رہا تھا اور جنگل میں درختوں کا ایک جھنڈ تھا، یعنی بہت سارے درخت تھے، میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے جانوروں کے بچوں کی آواز سنی
تو میں وہاں پہنچا تو میں دیکھتا ہوں کہ اس درخت کے اندر ایک جانور کے، ایک پرندے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ اڑ سکیں، یعنی ابھی ان کو پر نہیں آئے ہیں۔ تو میں نے ان بچوں کو اٹھایا اور اپنی چادر کے اندر چھپا لیا اور اس جنگل سے باہر نکلا۔ تو ان بچوں کی جو ماں تھی، وہ ماں میرے سر کے اوپر منڈلانے لگی، تو میں نے اس کے بچوں کو کھول دیا اور وہ اس کی ماں ان بچوں سے لپٹ گئی۔ تو میں نے اس بچوں کے ساتھ اس کی ماں کو بھی اپنی چادر کے اندر لپیٹ لیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور سارا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بچوں کو یہاں پر رکھ دو، یعنی کھول دو۔ تو جب ان صحابی نے اور اس شخص نے اس بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، تو وہ ماں اڑ سکتی تھی، لیکن اپنی ماں کے، اپنے بچوں کی محبت کی وجہ سے وہ ماں نہ اڑی بلکہ اپنے بچوں سے ہی لپٹی رہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا، اتعجبون لرحم ام الافراخ بفراخها، کہ تمہیں اس بات سے تعجب ہے کہ یہ ماں اپنے بچوں سے اتنی محبت کر رہی ہے کہ ان بچوں کی محبت کے پیچھے وہ اپنی جان کو گنوانے کے لیے تیار ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، قالوا نعم یا رسول اللہ، کہ ہے اللہ کے رسول، اس کی محبت سے ہم سب کو تعجب ہے کہ یہ اپنے بچوں سے محبت کی وجہ سے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فوالذی بعثنی بالحق للہ ارحم بعبادہ من ام الفراخ بفراخها، کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے دین حق لے کر بھیجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے کئی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور اسی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر شرک کرنے والے کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی طرف سے اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں کہ کب میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے اور مجھ سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، تو میں ساری زندگی کے گناہوں کو ایک ہی مرتبہ میں معاف کر دوں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی یہ انتظار کرتے ہیں کہ کب میرا بندہ آئے اور مجھ سے دوستی لڑائے۔ ہم اللہ تبارک و تعالی سے دوستی لڑا کر تو دیکھیں میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی سے جب ہم عشق کریں گے تو ہمیں وہ مزہ حاصل ہوگا جو دنیا کی مال و دولت میں اور ساری دنیا کے ملنے کے بعد بھی حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ تو وجہ تھی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے تپتی ہوئی ریت پر اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے دہکتی ہوئی آگ میں اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ یہی عشق کی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں اپنی محبت کو ڈال دی تھی۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اللہ سے محبت کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنے آپ کی طرف سے کچھ رغبت کو پیش کرنا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آ کر رونا ہوگا۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرنے کے لیے ساری زندگی لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر ہم ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا عشق لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا ارادہ لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دو لفظ استعمال کر دیں گے تو میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دوست بنا لیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی جو موت ہوئی ہے، جو وفات ہوئی ہے، وہ 110 ہجری میں ہوئی ہے، تو گویا آج سے تقریباً 1335 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک بہت مالدار شخص تھا۔ تھوڑی بیماری کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا۔ اپنے باپ کی ساری دولت اس نوجوان کے پاس آئی۔ جب نوجوانی میں دولت آتی ہے تو اکثر ایسا ہوا کرتا ہے کہ اس دولت کا اور اس دولت کے نشے کا آدمی غلط استعمال کر بیٹھتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، وہ نوجوان اپنی دولت کے نشے میں دھت ہو کر
دنیا کے اندر جتنے بھی غلط کام ہو سکتے تھے، شراب، کباب، نشہ، زنا، تمام کام اس نے اپنی زندگی کے اندر کیے۔ اس کی ماں، بیوہ ماں بہت نیک تھی، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس کے اندر جایا کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوست تھی۔ وہ اس کی ماں اپنے بیٹے سے ہمیشہ یہ کہتے تھی کہ میرے بیٹے، یہ دولت اور یہ جوانی ایک دن ختم ہونے والی ہے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، اس لیے اپنی جوانی کے ختم ہونے سے پہلے، اس دولت کے ختم ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کر لو۔ لیکن وہ نوجوان اپنے دولت کے نشے میں مست تھا، اپنی بیوہ ماں کی بات نہیں سنتا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ اسی نوجوانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک بیماری اس کو لگ گئی۔ اس بیماری کا علاج چلتا رہا، لیکن وہ بیماری ایسی بیماری تھی کہ اس کا علاج نہیں تھا۔ علاج کرنے والوں نے کہہ دیا کہ اب یہ بچہ بچے گا نہیں اور اس بیماری کا علاج بھی نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے گزر جاتا ہے، تمام حدوں کو پار کر دیتا ہے اور تمام گناہوں کو اپنا لیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی بیماریاں اور ایسی بلائیں آتی ہیں کہ پھر ان کا علاج نہیں ہوا کرتا ہے۔ لیکن اس کی پیاری ماں ہمیشہ اس سے یہ عرض کرتی تھی کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لو، لیکن اس نے توبہ نہیں کی اور اس مہلک بیماری کے اندر اس مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا اور وہ بیماری دن بدن بڑھتی گئی۔ وہ اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ اب اس کو بھی یہ سمجھ میں آ گیا کہ میری جوانی ختم ہونے والی ہے، میری دولت ختم ہو گئی، اب مجھے موت آئے گی اور مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی زندگی کا سارا حساب دینا ہے۔ تو اس نے اپنے ماں سے کہا کہ ماں، مجھے معلوم ہے کہ میں اب اپنی زندگی سے ہاتھ دھونے والا ہوں اور میں اب جانے والا ہوں۔ ماں، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس جاؤ اور جا کر کہو کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے توبہ کرنا نہیں آتا ہے، آپ تشریف لائیں اور مجھے توبہ کرا دیں۔ پیاری ماں بھی خوش ہو گئی اور وہ بیوہ ماں پردے کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس میں پہنچی، سلام عرض کیا اور کہا اور اپنا تعارف کرایا، اپنی پہچان کرائی اور کہا کہ حضرت، میں وہی بیوہ ماں ہوں جو ہمیشہ اپنے نوجوان بیٹے کے لیے دعائیں کرایا کرتی تھی۔ آج میرے بیٹے نے یہ عزم کیا ہے، یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے گا، لیکن اس کو توبہ کرنا نہیں آتی ہے۔ آپ آئیے اور میرے بیٹوں کو توبہ کرا دیجیے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہزاروں لوگ میرے منتظر ہیں، ہزاروں لوگ انتظار میں ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ درس دیا کرتے تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ ہزاروں اور لاکھوں لوگ میرے درس کے انتظار میں ہیں، حدیث کے درس کے انتظار میں ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو چھوڑ کر تیرے نوجوان بیٹے کے پاس نہیں جا سکتا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے معذرت کر دی، بیوہ ماں نا امید ہو گئی اور اپنے گھر پر آئی۔ وہ نوجوان بیٹا دروازے پر تاک لگائے ہوئے تھا۔ جب ماں خالی ہاتھ آئی تو ماں سے کہا کہ ماں کیا ہوا؟ تو ماں نے کہا کہ تو بڑا بد نصیب ہے، ساری زندگی میں تجھ سے یہ درخواست کرتی رہی کہ تو توبہ کے لیے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس چل، لیکن تو نہ چلا۔ تو بڑا بد نصیب ہے کہ آج جب تو نے ارادہ کیا تو حضرت حسن بصری نے تیرے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس نوجوان بیٹے کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی کرنے کی ایک دھن لگی ہوئی تھی اور وہ یقین کرتا تھا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے۔ وہ نوجوان بیٹا رونے لگا اور روتے روتے اپنے بستر پر بیٹھ کر کہنے لگا کہ اے ماں، تو گواہ رہنا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ پھر کہنے لگا کہ اے ماں، میری جانے کا وقت آ گیا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ اور کہا کہ اللہ، تو میری توبہ میں حسن بصری رحمہ اللہ کا محتاج نہیں ہے، تو میری توبہ میں حضرت حسن بصری کے آنے کا محتاج نہیں ہے۔ اے اللہ، میں اپنی ساری زندگی کے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اور یہ کہتے
کہتے ہوا اس نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ توبہ کا کلمہ پڑھا اور اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ماں میری دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، جب میں مر جاؤں تو دو کام کرنا کہ میری لاش کو اور میری میت کو مسلمانوں کے قبر میں، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، کیونکہ مجھ پر اتنا سخت عذاب ہوگا کہ میرے عذاب کے ہونے کی وجہ سے میرے پاس لیٹے ہوئے مردوں کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ دوسرا کام میری ماں یہ کرنا کہ اپنے دوپٹے کو میرے گلے کے اندر لپیٹنا اور میری لاش کو محلے کے اندر گھمانا، تاکہ جو میرے نوجوان دوست ہیں جو نشے کے اندر مست ہیں، جو گناہوں کے اندر مست ہیں، وہ میری میت سے اور میری موت سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں۔ یہ کہتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے وہ نوجوان شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا ہو گیا اور اس کو موت آ گئی۔ اس کی ماں مایوس ہوئی اور وہ اپنے بیٹے کی لاش پر، میت پر بیٹھ کر روتی رہی، لیکن کب تک روتی؟ اس نے ارادہ کیا اور ہمت کی اور محلے والوں کے پاس گئی اور بتایا کہ میرے نوجوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آپ سب لوگ آئیں، اور گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے، اس لیے آپ سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ میرے بیٹے کو غسل دیں، کفن دیں اور اس کے بعد میرے بیٹے کو قبرستان کے اندر دفن کر دیں۔ محلے والوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایک طرف ہو جائیے، ہم اس کو غسل دیتے ہیں۔ جب غسل سے فارغ ہوئے تو محلے والوں نے کہا کہ اس کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ ماں نے کہا کہ تم مشورہ کر لو، مشورے سے جو شخص طے ہو جائے وہ اس کی نماز جنازہ پڑھا دے۔ لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، اب بھی وہ اپنے بیٹے کی معافی سے مایوس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ حضرت حسن بصری کے نماز جنازہ پڑھانے سے میرے بیٹے کی مغفرت ہو جائے۔ اس ماں نے پردہ کیا، برقع پہنا اور پھر حضرت حسن بصری کی مجلس میں پہنچی اور کہا کہ حضرت میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، وہ غسل سے بھی فارغ کر دیا گیا ہے، اب اس کے نماز جنازے کا وقت ہے، آپ حضرت ایک مرتبہ چلیں اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی نماز جنازہ پڑھانے سے اللہ تبارک و تعالی میرے بیٹے کی مغفرت فرما دیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو غصہ آ گیا اور طیش میں آئے اور فرمایا کہ میں اس شخص کی نماز جنازہ پڑھاؤں جس نے ساری زندگی ایک بھی نماز ادا نہ کی ہو۔ وہ ماں پھر مایوس ہوئی اور اپنے گھر پر آ کر محلے والوں سے کہا کہ اب جو مشورے سے طے ہو جائے وہ میرے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھا دے۔ محلے والے بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ ماں اپنے گھر کے اندر مایوس ہو کر بیٹھی تھی کہ اچانک دروازے کے کھٹکھٹانے کی آواز آتی ہے۔ ماں دروازے کو کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اس دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ماں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور یہ کہنے لگی کہ آپ کا احسان ہے کہ آپ میری بیٹے کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، میں جلدی جا کر محلے والوں سے کہتی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹے کی نماز جنازہ وہ لوگ پڑھا دیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کہنے لگے بہن جانے سے پہلے بات تو سنو کہ ماجرا کیا ہے۔ جب میں نے آپ سے انکار کر دیا اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ میں اس شخص کی نماز جنازہ پڑھاؤں جس نے اپنی زندگی کے اندر ایک نماز بھی نہ پڑھی ہو اور ہمیشہ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری ہو، تو میں اس کے بعد جب یہ جواب دیا تو اس کے بعد میرے سونے کا وقت تھا، میں سو گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر غصہ ہو رہے ہیں کہ تم نے میرے دوست کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اے میری بہن، اگر تم مجھ سے اپنے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھوا لوگی تو آپ کا مجھ پر احسان ہوگا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر تو نے اس کی نماز جنازہ
جنازہ نہیں پڑھائی تو جو کچھ تیرے پاس ہے میں سب چھین لوں گا۔ اے میری پیاری بہن، اگر آپ مجھ سے نماز جنازہ پڑھوا لیں گی تو شاید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جاؤں گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزاری، شباب میں، کباب میں، نشہ آوری میں گزاری، لیکن جاتے وقت ایک مرتبہ اللہ سے یہ کہا کہ اللہ میں اپنی ساری زندگی کے گناہوں کی معافی آپ سے مانگتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنا دوست بنا لیا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، کہ ہم سب بھی اپنی زندگی سے مایوس ہو سکتے ہیں، ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئیں اور اپنے ارادے کا تو اظہار کریں کہ اللہ ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، آپ سے عشق کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ضرور اپنا دوست بنائے گا اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے اندر اور اپنی محبتوں کے اندر شامل کر لے گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لے گا، ہمیں اپنے عشق کے اندر داخل کر لے گا، ہمیں اپنا دوست بنا لے گا، تو میرے عزیز ساتھیوں پھر ہماری دنیاوی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی کے ساتھ جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں رکھیں گے، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے علاوہ اور عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک شخص وہ بھی ہے رجل نشأ فی عبادت ربہ، جس نے اپنی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں گزاری ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں گے، عشق کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری زندگی کو ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں تو پھر فرشتوں سے کہتے ہیں کہ فلاں شخص سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ساری دنیا کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ فلاں شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے، اے دنیا والو تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کریں گے، اللہ ہم سے محبت کرے گا۔ جب اللہ ہم سے محبت کرے گا تو ساری دنیا والے ہم سے محبت کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق، ہمت، طاقت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔